مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، ان کی بیوی کا نام تھا ام سلیم۔ بچے نہیں تھے، دونوں میاں بیوی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ زندگی کا کوئی سہارا پیدا کر دے۔ ہر آدمی آج دعا مانگتا ہے، رب ہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ بڑھاپے میں میرا کوئی سہارا بنا دے، دعا مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا دیا، بڑے خوش تھے میاں بیوی کہ اللہ کی مرضی کی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو طلحہ کے لڑکے کو نیمونیا کی بیماری ہو گئی، اور نیمونیا میں سانس اکھڑنے لگتی، گھرگھراہٹ کی آواز آنے لگتی۔ ایک دن ابو طلحہ صبح ہوئی، مزدوری کرنے جا رہے تھے کہ لڑکے کی سانس اور چلنے لگی۔ ابو طلحہ دروازے پر کھڑے سوچنے لگے کہ اکلوتا بیٹا ہے، حالت اس طرح ہے، میں کام پہ جا رہا ہوں، خدا جانے بچے کی کیسی حالت ہو۔ ایک باپ کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، باپ ہی جانتا۔ ابو طلحہ کھڑے ہو کے سوچنے لگے، غریب تھے اس لیے غریبی کی بنیاد پر پھر کام کرنے چلے گئے۔ وہ کام کرنے گئے، ادھر تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے گھر میں وہ اکلوتے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی بیوی ام سلیم سوچ میں پڑ گئی کہ اکلوتا بیٹا زندگی کا سہارا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ شام کو میرے شوہر ابو طلحہ کام کر کے تھکے ماندے آئیں گے اور اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھیں گے تو مصیبتوں سے پریشان ہو جائیں گے۔ ام سلیم سوچنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو اس مصیبت سے کیسے نجات دوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ام سلیم اٹھی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی لاش کو گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا اور اوپر سے چادر ڈال دی، کھانا بنایا، نہایا، کپڑا پہنا، یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ بناؤ سنوار بھی کیا۔ بتاؤ اس ماں کے دل پر کتنی مصیبت ہوگی جس کی زندگی کا سہارا صرف ایک لڑکا، وہ بھی انتقال کر جائے، لاش گھر میں ہو۔ اس ماں کے ماں کے دل پر مصیبت کا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا تو کیا ہوگا۔ لیکن اپنے شوہر کو سکون دینے کے لیے انہوں نے اپنے دل پر مصیبت کا پہاڑ کا پتھر رکھ لیا، کھانا بنایا، نہائی، کپڑا بدلا، بناؤ سنوار کیا کہ شام کو میرے شوہر ابو طلحہ آئے اور میری حالت کو دیکھے، بناؤ سنوار دیکھے تو سمجھ جائے کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ شام کو ابو طلحہ جب آئے، روایتوں میں آتا جیسے ابو طلحہ شام کو کام کر کے دروازے پر قدم رکھے، فوراً اپنے بچے کی خیریت پوچھتے ہیں، کیف الغلام، اے ام سلیم بتاؤ بچہ کیسا ہے؟ تو ام سلیم نے جنازے کی طرف اشارہ کر، لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہدأ نفسہ، اس کی سانس ٹھہر گئی ہے۔ ہدأ نفسہ کے معنی اس کی سانس ٹھہر گئی۔ ابو طلحہ سمجھے کہ سانس ٹھہر گئی، اس کا مطلب کہ نیمونیا کی بیماری میں جو سانس اکھڑ اکھڑ کے چلتی تھی وہ سانس ٹھہر گئی ہے، اس کا مطلب کہ بچہ ٹھیک ہے، سو رہا ہے۔ چونکہ حالت تھی ام سلیم کی بناؤ سوار، چہرے پہ خوشی، اور ام سلیم جھوٹ بھی نہیں بولی، اس لیے کہ آدمی مرتا ہے تو سانس رکتی ہی ہے۔ جب قادا نفسہ، اس کی سانس ٹھہر گئی ہے تو ابو طلحہ خوش ہو گئے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ابو طلحہ آرام سے بیٹھے تو ام سلیم نے کھانا نکال کے دیا، ابو طلحہ نے پیٹ بھر کھانا بھی کھایا، پھر آرام کے لیے بستر پہ لیٹے، ام سلیم بھی لیٹی۔ تاریخ میں ہے کہ دونوں لوگوں نے اتنا آرام کیا یہاں تک کہ صحبت بھی ہو گئی۔ لاش گھر میں رکھی ہے اکلوتے بیٹے کی، ادھر آرام بھی ہے، صحبت بھی ہے۔
جب سب چیز سے ابو طلحہ فارغ ہو گئے تب ام سلیم نے سوچا کہ میں نے اپنے شوہر کو سکون دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کھانا بھی کھلا دیا، آرام بھی کرا دیا، صحبت بھی ہو گئی ہے، میرے شوہر کے سکون میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ تب ام سلیم اٹھ کے بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں میرے پیارے شوہر ابو طلحہ ایک مسئلہ بتا دو۔ کہا مسئلہ کیسا؟ ام سلیم کہتے ایک مسئلہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھ دے پھر وہ مانگے تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہا بالکل دے دیں گے۔ کہا کوئی تکلیف؟ کہا امانت کو دینے میں کون تکلیف؟ تو اب ام سلیم کہتے ہیں میرے شوہر ابو طلحہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے کہ جس کی امانت ہو وہ مانگے تو اس کو دے دینا چاہیے، دینے پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابو طلحہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے تو پھر سنو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں جو ایک اکلوتا بیٹا دیا تھا اللہ کی امانت تھی، آج اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، لاش کونے میں رکھی ہے، چادر اوپر سے پڑی ہے۔ جب ابو طلحہ نے سنا چار پیسے اترے اور دوڑتے ہوئے گئے، چادر ہٹائے اور اپنے بچے کے پیشانی کو چوما اور چوم کر رو رو کے کہتے ہیں ہائے ام سلیم تم نے غضب کر دیا، ہائے افسوس میری اکلوتے بیٹے کی لاش گھر میں رکھی رہی اور میں نے پیٹ بھر کھانا بھی کھا لیا، میں نے آرام بھی کر لی، صحبت بھی کر لی، ہائے افسوس ام سلیم تم نے بتایا تک نہیں۔ تب ام سلیم کہتے ہیں ابو طلحہ خدا گواہ ہے میرے دل پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اکلوتے بیٹے کی لاش گھر میں رکھی ہے، خدا جانتا مجھے کتنی تکلیف ہے، لیکن یہ سب کچھ جو میں نے کیا صرف تمہیں سکون دینے کے لیے کیا تھا، ورنہ اللہ جانتا ہے مجھے کتنی تکلیف ہے۔ ابو طلحہ نے رو رو کے رات گزاری، صبح اذان فجر ہوئی، ابو طلحہ مسجد نبوی گئے، رسول کریم کے پیچھے نماز فجر ادا کی، نماز فجر کے بعد پورا واقعہ بتایا تو سرکار فرماتے ہیں ابو طلحہ سن لو، ام سلیم نے جو صبر کیا اس صبر کی برکت یہ ہے کہ آج رات میں تم دونوں نے جو صحبت کی نطفہ ٹھہر گیا ہے، اللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں اس سے بہتر اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور چند ہی دن گزرے کہ پھر ابو طلحہ ایک لڑکے کے باپ ہو گئے۔ تو اے لوگوں تاریخ گواہ ہے کہ اچھی بیویاں وہی ہیں جو اپنے شوہروں کو سکون دے۔ سرکار نے اچھی بیوی کی نشانی بتائی ہے کہ سب سے نیک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر باہر سے آئے اور ایک نگاہ بیوی پر ڈالے تو اس کی ساری پریشانی ختم ہو جائے، اس طرح بیوی سامنے آئے۔